بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارے یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں میں خیر مقدم ہے۔ تو جی ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم فن خطابت کورس پڑھ رہے تھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے کافی سارے سبق ہو چکے۔ آج ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو امید کرتے ہیں جس طرح پچھلے اسباق آپ کو پسند آئے تو یہ بھی آپ کو پسند آئے گا۔ تو آج کے سبق کے اندر میں بات کروں گا کہ فن خطابت کورس کا اہم سبق ہے۔ اگر خطابت کے میدان کے اندر آپ آنا چاہتے ہیں، اگر آپ ایک اچھا اور مایہ ناز خطیب بننا چاہتے ہیں، اگر خطابت کے اندر اپنا سکہ جمانا چاہتے ہیں، اگر خطابت کے اندر مایہ ناز خطیب بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو احساس کمتری اور احساس برتری دونوں چیزوں سے بچنا ہوگا۔ احساس کمتری اور احساس برتری دونوں چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو یہی بتلاؤں گا کہ احساس کمتری کیا ہے اور احساس برتری کیا ہے، اور اپنے آپ کو ان دونوں چیزوں سے کیسے بچایا جائے، اور یہ اگر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو ہمیں کیا کچھ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ العزیز یہی چیز پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ تو امید کی جاتی ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق بھی پسند آئے گا۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں، اور آپ کے جتنی دوست احباب سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی ہمارے چینل او کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جوڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اسی طرح اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، احساس کمتری اور احساس برتری، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ صرف خطابت کے میدان کے اندر نہیں، بلکہ دنیا جہان کا کوئی اصول دیکھ لیں، دنیا جہان کے کسی کام کے اندر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دو چیزیں احساس برتری اور احساس کمتری کبھی بھی آپ کو آگے نہیں جانے دیں گی۔ تو ویسے تو دنیا کے ہر کام کے اندر ان کا عمل دخل ہے، لیکن خطابت کے میدان کے اندر ان کا کچھ زیادہ ہی عمل دخل ہے۔ نہ تو آپ احساس کمتری کی وجہ سے اچھے خطیب بن سکتے ہیں، اور نہ ہی احساس برتری کی وجہ سے آپ اچھے خطیب بن سکتے ہیں۔ تو احساس کمتری، اگر اس کو میں بیان کروں عام الفاظ کے اندر، موٹے الفاظ کے اندر، مختصر الفاظ کے اندر، تو یہ ڈر اور خوف کو کہتے ہیں احساس کمتری، ٹھیک ہے؟ تو ابھی میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ تو احساس کمتری جو آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھتا ہے، جو آپ کو آگے نہیں جانے دیتا، اس کی کئی ساری صورتیں ہیں۔ میں چند ایک صورتیں آپ کو بتلاؤں گا، پھر ان کا علاج بھی بتلاؤں گا۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پر جو آپ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں، اس کی مین وجہ ایک تو یہی ہے کہ آپ کو اپنی ذات اور آپ کو اپنا دل و دماغ یہ احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ مثال کے ذریعے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر سوال اٹھتا ہے، کیا یہ کام میں کر پاؤں گا؟ کیا یہ کام میں کر سکوں گا؟ کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ کیا ایسا میں کروں گا؟ تو اس طرح کے جو الفاظ آپ کے ذہن کے اندر آتے ہیں نا، تو یہ چیز آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ مثال کے ذریعے اب آپ خطابت کے میدان کے اندر آنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن یہ سوچے گا، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ سوال اٹھے گا کہ آیا کہ میں کیسے تقریر کروں گا، میں تقریر کی تیاری کیسے کروں گا، میں سٹیج کے اوپر کیسے جاؤں گا، میں عوام الناس کا سامنا کیسے کروں گا، اتنی بڑے مجمع کے اندر میں اپنے دل کی بات کیسے پہنچاؤں گا، اتنے بڑے مجمع کے اندر سپیکر کے اوپر میں کیسے بات کروں گا۔ یہ تمام تر ایسے الفاظ ہیں، یہ تمام تر سوچ ایسی سوچ ہے جو آپ کو اپنی ذات خود احساس کمتری کے اندر مبتلا کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں ابھی اس کا علاج بتلاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے احساس کمتری اور احساس برتری سے بچنے کے لیے۔ نمبر دو، دوسری صورت کے اندر آپ کو اپنے دوست احباب وہ احساس کمتری کا شکار بنا دیتے ہیں۔ مثال کے ذریعے آپ خطابت کے میدان کے اندر آنا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ تیاری کرنے لگے تو آپ کے دوست احباب ہنسیں گے آپ کے اوپر، وہ کہیں گے یار آپ خطیب بننا چاہتے ہیں، ابے تیرا کام نہیں ہے خطیب بننا، ابے تو کیسے جائے گا اتنے بڑے مجمع کے سامنے، ابے تو کیسے سٹیج کے اوپر جائے گا، ابے تو کیسے سپیکر کے اوپر بولے گا۔ تو اس طرح دوست احباب ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھ جاتی ہیں، یار اتنی سارے لوگ، اتنی سارے میرے دوست احباب مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، تو آپ یقین جانیے آپ احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔
آپ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں جب اتنی بڑی تعداد لوگوں کی مجھے یہ کہہ رہی ہے تو یہ کام واقعتاً میں نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے نمبر پر آپ کے دوست احباب آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ کو سٹیج کا خوف اور سامعین کا سامنا، یہ چیز بھی احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ سٹیج کے اوپر آئے، آپ نے جیسے سٹیج کے اوپر آئے تو سامعین کو دیکھا ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہجوم لگا ہوا ہے اور آپ نے ان کو بیان سنانا ہے۔ اب جیسے ہی عوام الناس سامعین کے سامنے آپ کی نظر پڑی تو آپ کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگ گئیں، آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، تو آپ کی آواز کانپنے لگ جاتی ہے، آپ کی جسم کی حرکات و سکنات، یہ عجیب طرح کی کیفیت آپ کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دماغ کے اندر سوچتے ہیں اور بالکل بعین ہی یہ سوچ ہر خطیب، ابتدائی خطیب کو آتی ہے، بس اللہ کرے آج میری جان چھوٹ جائے، آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا اس میدان کے اندر، بس آج میرا آخری اور پہلا مرحلہ یہی ہے کہ میں سٹیج کے اوپر جو آیا ہوں آئندہ کبھی نہیں آنے کی کوشش کروں گا، کبھی نہیں آؤں گا، کبھی بیان نہیں کروں گا، اس لیے کہ میری تو ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ میرا تو دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس لیے کہ میری تو آواز کانپنے تھڑکڑانے لگ جاتی ہے، اس وجہ سے میرے جسم کے اندر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو میں کبھی بھی سٹیج کے اوپر نہیں آؤں گا۔ تیسرے نمبر پر یہ سٹیج کا خوف اور سامعین کا سامنا کرنا، یہ چیز بھی آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آپ کو بعض دفعہ خطباء حضرات بھی وہ احساس کمتری کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے آپ گھر سے گئے ایک بیان کی تیاری کر کے، ٹھیک ہے، اب آپ جیسے ہی جلسہ گاہ کے اندر پہنچے تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا پہلے ہی سے ایک خطیب تقریر کر رہے ہیں اور بعین ہی وہ خطیب صاحب وہی تقریر کر رہے ہیں جو گھر سے آپ تیار کر کے آئے تھے۔ اب احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو گئے، احساس کمتری کا شکار ہو گئے، یار یہ بیان تو میں تیار کر کے آیا تھا، یہ تو خطیب سے سنا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اب میں عوام الناس کو کیا سناؤں گا؟ اگر میں یہی بات کرنے لگ جاؤں گا تو عوام الناس تو میرے اوپر ہنسے گی اور عوام الناس تو یہی سوچے گی، سامعین تو یہی سوچیں گے کہ شاید اسی مولوی صاحب سب کا بیان سن کر ہی آپ یہ سنا رہے ہیں، شاید یہ بیان کو رٹ کر ہی آئے ہیں، اس وجہ سے ہمیں وہی بیان سنا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ خطیب اب آپ کو احساس کمتری کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی چیز جو آپ نے بیان کرنی تھی آپ سے پہلے بیان ہو گئی، تو آپ گویا احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی اور بھی کافی ساری صورتیں ہیں جو احساس کمتری کے اندر آپ کو مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن اصل مین مقصد یہ ہے کہ احساس کمتری اسی ڈر اور خوف کو کہتے ہیں جو آپ کے دل و دماغ کے اندر بیٹھا، یار یہ کام میں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں یہ کیا کہیں گے والے الفاظ اپنی زندگی کے اندر اگر لاؤ گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، کسی کام کے اندر آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر میدان کے اندر کامیابی میرے قدم چومے تو آپ کو ذہن کے اندر یہ بات نکالنی ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں گناہ کا کام ہو وہ تو اور بات ہے، اس کے اندر انسان کو سوچنا چاہیے اگر میں یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن گناہوں کے کام کے اندر ہم کبھی نہیں سوچتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے، سڑکوں کے اوپر جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح اگر میلہ لگا ہو تو میلے کے اوپر انسان بیٹھے ہوتے ہیں، عام طور پر موبائل کے اندر فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن جو اچھے میدان کے اندر آنا چاہتا ہے، شیطان اس کے دل و دماغ کے اندر یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو لوگ ہنسیں گے، دیکھیں لوگ کیا کہیں گے۔ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو آج ہی سے یہ چیز اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر آپ کامیاب ہو سکیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے میں ابھی احساس کمتری کا شکار سے جو بچنے کی جو صورتیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اب دوسرے نمبر پر میں نے کہا تھا احساس برتری۔ احساس برتری کیا ہے؟ احساس برتری اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھنے لگ جاتا ہے، احساس برتری کا شکار ہو جاتا ہے، احساس برتری میں آ جاتا ہے کہ مجھ سے تو بڑا انسان ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے اچھا خطیب تو دنیا کے اندر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا خطیب تو دنیا کے اندر کوئی نہیں، میں ہی خطیب ہوں، میں ہی خطیب ہوں، میں ہی مقرر ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی کچھ نہیں۔
تو یہ چیز بھی آپ کو خراب کر دیتی ہے۔ تو یہی چیز جب آپ خطابت کے میدان کے اندر آئیں گے تو یہی چیز آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہے۔ دیکھیں احساس برتری کی وجہ سے بعض خطباء ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں، توبۃ نعوذ باللہ العیاذ باللہ، بہت غلط قسم کے جملے بول دیتے ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا احساس برتری میں آ کر لوگوں کی داد دینے کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم کے اندر بھی بیان کیا ہے، خطباء حضرات کی چند نشاندہی بیان کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں کبھی بیان کروں گا، آپ کو بتلاؤں گا۔ تو یہ سب چیزیں احساس برتری کے اندر آ جاتی ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جن چیزوں کو بیان کیا ہے، انشاءاللہ اس پر میں کبھی بیان کروں گا، بتلاؤں گا آپ کو احساس برتری کیا ہے۔ لیکن مختصر یہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کہ مجھ جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو یہ احساس برتری ہے۔ اب دونوں چیزوں کا علاج، احساس کمتری کا کیا علاج ہے اور احساس برتری کا کیا علاج ہے، تو پہلے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ احساس کمتری کا کیا علاج ہے۔ احساس کمتری کئی وجوہات کی بنا پر ختم کی جا سکتی ہے۔ نمبر 1، مشق کے ذریعے احساس کمتری کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، کوئی انسان آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے سٹیج کے اوپر آ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اب آپ بلا جھجک بغیر کسی ڈر اور خوف کے سٹیج کے اوپر جا کر سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں گے، لیکن آپ کو ڈر خوف محسوس نہیں ہوگا اور آپ کے دل و دماغ کے اندر کبھی بھی احساس نہیں آئے گا کہ آئندہ میں نے سٹیج کے اوپر نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کی آپ بار بار مشق کر چکے، بار بار اس کو پڑھتے رہے اور آپ کو اتنا یقین ہو گیا کہ اب سورۃ فاتحہ کے اندر مجھے کوئی غلطی نہیں آنے والی۔ تو اسی طرح اگر آپ تقریر کی بھی مشق کریں، ایسے ہی مشق کریں جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی آپ نے مشق کی، آپ کے ذہن کے اندر اتنی اعتماد ہونا چاہیے کہ اب مجھے غلطی نہیں آئے گی۔ تو عام طور پر یہ غلطی کی وجہ سے ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ سٹیج کے اوپر ہم جائیں گے، جب ہم سے غلطی ہو جائے گی، اگر کہیں سے ہم بھول جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہنسیں گے، لوگ تالیاں بجائیں گے۔ تو اس طرح کی وجہ سے ہم احساس کمتری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر مشق کر کے جاتے ہیں، اپنی ذات کے اوپر اعتماد کر کے جاتے ہیں کہ میں نے اتنی مشق کی، جیسا کہ سورۃ فاتحہ کی میں نے مشق کی تو اس کو پڑھنے کی وجہ سے مجھے غلطی نہیں آئی تو میں پڑھ سکتا ہوں، تو اسی طرح تقریر کی مشق کر کے آپ سٹیج کے اوپر جائیں تو یقین جانیے آپ کو ڈر اور خوف بالکل بھی محسوس نہیں ہوگا، بلکہ جب سٹیج کے اوپر جائیں گے آپ فر تقریر کرتے جائیں گے، عوام الناس ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ بولے گی تو آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی۔ تو یہی ایک چیز ہے احساس کمتری سے جو آپ کو نکال سکتی ہے، اور دوسری چیز جو آپ کو احساس کمتری سے نکال سکتی ہے وہ اپنی ذات کے اوپر خود اعتمادی ہے۔ اپنی ذات کے اوپر خود اعتمادی کیسے پیدا کرے، اس پر بھی میں انشاءاللہ کبھی بات کروں گا اگلے سبق کے اندر کہ اپنی ذات میں خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کو بتلانے کا مقصد یہ ہے خود اعتمادی کی وجہ سے بھی آپ اپنے آپ کو احساس کمتری سے نکال سکتے ہیں، یعنی اپنی ذات کے اوپر آپ کو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، آپ کے ذہن کے اندر یہ ہونا چاہیے لوگ کچھ کا کچھ کہتے رہیں، بس جو کچھ ہوں میں ہی بیان کر سکتا ہوں، میں تقریر کر سکتا ہوں، میں سامعین کا سامنا کر سکتا ہوں، میں سٹیج کے اوپر آ سکتا ہوں، میں سپیکر کے اوپر بول سکتا ہوں، میں مائک کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تو اس طرح کے الفاظ آپ اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیں گے، اپنی ذات کے اوپر آپ کو اعتماد پیدا ہوگا، جب اعتماد پیدا ہوگا تو احساس کمتری ختم ہوگا۔ نمبر 3، تجربے کی بنیاد پر بھی احساس کمتری ختم کی جا سکتی ہے۔ جیسے آپ کو تجربہ نہیں تھا سٹیج کیا ہے، سامعین کیا ہوتے ہیں، سٹیج کے اوپر کیسے آیا جاتا ہے اور سامعین کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا تجربہ 1-2 مرتبہ ہوا، اب آپ کا ڈر اور خوف ختم ہوا تو احساس کمتری کا شکار جو آپ بن رہے تھے وہ احساس کمتری بھی ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تجربہ نہیں تھا، اب تجربہ ہو گیا، تو اس تجربے کی بنیاد پر بھی احساس کمتری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس کی اور بھی بچنے کی کافی ساری صورتیں ہیں، لیکن مختصراً میں آپ کو یہی بتلاؤں گا کہ اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ باقی تقریر کے لیے مشق کیسے کرنی ہے اس پر میں پہلے ایک سبق بنا چکا ہوں، وہ دیکھ لیجئے انشاءاللہ۔ مزید بھی اس پر تقریر کی مشق کیسے کی جائے اس پر مزید بھی انشاءاللہ میں 1-2 سبق لانے والا ہوں، بہت جلد لاؤں گا، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے تقریر کی تیاری کے لیے یا سٹیج کے اوپر بیان کرنے کے لیے۔ تقریر کی مشق بہت کام ہے، اس کا بہت عمل دخل ہے اس چیز کا، مشق کا۔ تو اس پر انشاءاللہ میں مزید بھی 1-2 سبق بناؤں گا، آپ تک پہنچاؤں گا۔ تو اب آتے ہیں احساس برتری، اس سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیں احساس برتری
ایسے نیت صاف ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے۔ جب نیت صاف ہوگی، نیت اچھی ہوگی، اب آپ کے دل و دماغ کے اندر اخلاص بیٹھے گا، اللہ رب العزت کی رضا بیٹھے گی، تو احساس برتری سے بھی اپنے آپ کو بچا پائیں گے۔ مزید اس کی انشاءاللہ میں کبھی وضاحت کروں گا، لیکن آج سبق بہت لمبا ہو رہا ہے، اس وجہ سے مختصراً الفاظ کے اندر آپ یہی سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رضا ہونی چاہیے اور اخلاص ہونی چاہیے، اور تیسرے نمبر پر نیت اچھی ہونی چاہیے، تو احساس برتری سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آئے گا، اور پسند آتا ہے تو اس کو لائک کر کے، اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی ضرور کر دیں، اور امید کی جاتی ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنے ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور مجھے اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔